يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم بھائیوں، اسلام ایمان کا دوسرا رکن ہے ایمان بالملائکہ. جیسا کہ حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھو، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھو. تو حدیث کے روح سے ایمان کا دوسرا رکن ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر یقین، فرشتوں سے تعلق، یہ فرشتوں کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اسے ایمان بالملائکہ کہتے ہیں، جو ہر مسلمان کو ضرور و ضرور واجب الحق ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھے کہ فرشتے کیا چیز ہیں اور کیسا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرشتوں کی تعریف یوں کہی، لا یعصون ما امرهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر اس بات کی وہ اتباع کرتے ہیں، ہرگز وہ نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم کو دیا جاتا ہے وہ ضرور کر گزرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ ہرگز پیچھے ہٹنے والے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی طرح کے الفاظ کو الگ الگ انداز میں کئی جگہ پر تعریف کی ہے کہ اللہ کے بہت ہی اطاعت والے مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی تقرب والے بندے ہیں. تو میں ایمان بالملائکہ کے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوں، تو میں 3 حصوں کو بتاتا چلوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں. پہلی قسم ہے اور پہلا حصہ ہے وجود الملائکہ، کہ فرشتوں کا وجود. تو ہر مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان رکھے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ کی ایک بہت ہی قریب مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ. اور یہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ جس طرح زمین پر کعبہ ہے، مکہ ہے، اسی کے سیدھے پہلی آسمان پر بیت معمور ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو وہاں پر جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے یا نماز پڑھ لے، اس کے بعد قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. تو اتنے زیادہ انلیمیٹڈ، انفینائٹ، اتنے زیادہ لاتعداد فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جو نوح علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کی زندگی میں یا شروعات میں جس نے طواف یا عبادت کر لی ہو بیت معمور کے پاس، قیامت تک اس کی باری آنے والی نہیں. اتنی لاتعداد، جتنے نمبرز ہیں، جتنی گنتی ہے جو آج تک گنتی کا آخری حصہ کوئی نہیں بتا سکا، تو فرشتے بھی اتنے ہی انگنت لاتعداد ہیں. تو وجود الملائکہ کے بعد ہمارا دوسرا حصہ ہے صفات الملائکہ، کہ فرشتوں کی صفتیں کیا ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. یہ نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے پیدا کیا. جس طرح انسان کو چمڑا، گوشت، ہڈی، خون، یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے متعلق فرشتوں کو مکمل نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے، وہ نورانی مخلوق ہے. اور ان کی دوسری صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرب بندے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور اس میں کئی رسل ہیں، کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی مرتبہ جب پہلی وحی کے وقت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تھے، اس وقت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جبرائیل کو دیکھا تو ان کو 600 پر تھے، 600 پر جبرائیل علیہ السلام کو تھے. تو ہر فرشتے کو کئی پر ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے جو حدیث میں کہا وہ 600 پر ہیں. اور ان کے متعلق کہا کہ جب جبرائیل آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا سر آسمان کے پاس تھا اور ان کے پیر زمین پر تھے. تو اتنے بڑی اور اتنی طاقتور اور اتنے مضبوط اللہ کی ایک مخلوق ہے تو فرشتے ہیں. ان کی بھی زندگی ہے، مگر ان کی زندگی کچھ الگ ہے. انسان کھاتا پیتا ہے، اس کی
پیدائش اور موت ہوتی ہے، مگر فرشتوں کی زندگی کچھ اور ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ جتنا ہم کو حدیث میں بتایا گیا ہے اتنا ہم ضرور ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے انواع الملائکہ، فرشتوں کے قسمیں۔ کہیں بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انواع الملائکہ یعنی فرشتوں کی الگ الگ قسمیں نہیں بتائی، مگر علماء اکرام نے تمام احادیث کو جمع کر کے موضوع کے طور پر ان فرشتوں کے الگ الگ قسموں کو بتایا ہے۔ تو میں اس کو بتاتا چلوں، فرشتوں کے متعلق ایمان رکھتے ہوئے ان باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ پہلی قسم ہے الوحی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی وحی ہوا کرتی ہے، احکامات ہوا کرتے ہیں، اللہ کے خبریں جو بھی ہوتے ہیں، اللہ کا جو بھی پیغام ہوتا ہے وہ اس کے رسولوں تک، اس کے بندوں تک، دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فرشتوں کو متعین کیا ہے، جس کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہی سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے فرشتوں میں سے بارش سے تعلق رکھنے والے میکائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بارش برسانا چاہتا ہے، جہاں پر بادل بھیجنا چاہتا ہے، وہ میکائیل علیہ السلام کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ تیسرے بڑے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو سور سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیامت کے سامنے جب سور پھونکا جائے گا، یا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ یا کسی قوم کو مٹانا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے، تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ اسرافیل علیہ السلام آج بھی اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسا ہی اللہ حکم دے گا قیامت کے سامنے سور پھونکیں گے۔ اسی طرح ایک مشہور بڑے فرشتے اسرائیل ہیں، جو کہیں بھی حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا۔ اسرائیل کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا جو اصل لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا ہے وہ ملک الموت ہے۔ جو بھی جاندار کی موت کا وقت آتا ہے، روح نکالنے کا کام ہے، وہ ملک الموت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اسرائیل ان کا نام احادیث میں نہیں ہے، نہ ہی قرآن میں ہے۔ ملک الموت ان کا نام ہے، جو احادیث میں اللہ کے رسول نے جو استعمال لفظ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک قسم ہے حفظ العباد، اللہ کے مقرب بندے جو زمین پر انسانوں کی یا جنوں کی شکل میں رہتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فرشتے متعین کیا ہے، جو بندوں کی حفاظت میں ہر وقت اللہ کے حکم کو مان کر رات دن اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قسم ہے ملائکۃ مع الانسان، کہ انسانوں کے ساتھ جو ہر انسان، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ سیدھے کندھے کی طرف کرامن اور اس کے بائیں جانب کاتبین، کرامن کاتبین 2 فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک قسم ہے۔ اور ملائکہ فی القبر، یہ قسم یہ بھی ہے کہ جو قبر میں منکر نکیر، جو سوال و جواب کیے جانے والے خاص فرشتے ہیں، یہ ایک الگ قسم ہے۔ ملائکۃ فی اوامر اللہ، اللہ کے خاص بندے ہیں جو صرف آسمان ہی پر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ساری دنیا، سارے زمین والے یعنی سارے انسان عبادت کریں تو اللہ کی شان میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا، اگر ساری دنیا، سارے انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو کچھ اس کی شان میں گھٹتا نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے والے لا تعداد اللہ کی مخلوق ہے جو آسمان اور زمین پر پائی جاتی ہے۔ اور یہ قسم ہے ملائکۃ تحت العرش، عرش کو، اللہ کے عرش کو اٹھائے کھڑے ہوئے چاروں طرف فرشتے ہیں جو اللہ کے ایک دم قریب ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں، ایک قسم ہے۔ اور ملائکہ عابدون، کہ اللہ کے مقرب اور عبادت گزار فرشتے میں ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے متعلق چند معلومات ہیں، ان باتوں کو یاد رکھیں اور سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو صحیح اور حق ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔